اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی، دنیا میں کچھ لوگ دیکھنے کو ایسے بھی ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم ہی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 گناہ ایسے ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 گناہ یہ ہے۔ نمبر 1، سود کھانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے ہیں اور دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کو پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا نہیں ہے جتنا گناہ سود کا کاروبار کرنے والے کو ملتا ہے، جو سود کا مال لیتا اور دوسروں کو منافع رکھ کر دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ ایک شرابی میرے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت، فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلاں مکان خرید لیں، میں بھی اسی محلے کا ہوں، اس طرح میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرے ہمسایہ بن جائے کیونکہ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا ہے؟ یہی تو سب سے عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا، اگر وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو میں ایسا مکان کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی رہتی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، با پردہ ہے اور متقی ہے۔ جو لوگ ایسی عورت پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کرے گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا، یا عیسیٰ، میرے شوہر 30 سال پہلے وصال کر گیا، میں اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اب ہر روز میرا شوہر میرے خواب میں آتا ہے، میرے خواب میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ، میری قبر کو کھود کر دیکھو، ہر روز میرے خواب میں آ کر یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر کو کھود کر میرا چہرہ تو دیکھ لو۔
یا عیسیٰ علیہ السلام میں بہت ہی دور چل کر یہ مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ دونوں اس وقت قبرستان پہنچ گئے جہاں اس بوڑھی کے شوہر کی قبر تھی۔ قبرستان جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتے رہے۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قبر کے اندر سونے والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھے نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسانی تھا پر اس کا چہرہ مسخ کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا کرتا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اب اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا کہ میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ کر دیے گئے ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا لیکن شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ کافر لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے۔ کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس پلا رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہو جاتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود کو خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالیٰ رزق چھین لیتا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔